أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے. 170 پر 9 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے. آج کی اس مجلس کے لیے میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا ہے 180. سورہ آل عمران جب شروع ہوئی تو اس وقت سورت کی شروع میں عیسائیوں کے غلط عقیدوں کے تعلق سے بات شروع ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا بھی تذکرہ ہوا مختصر طور پر، اور پھر درمیان میں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد پھر چوتھا پارہ شروع ہوا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے شروع میں بات آئی. اس کے بعد غزوہ احد کا واقعہ شروع ہوا، غزوہ بدر کا واقعہ شروع ہوا. غزوہ احد کے واقعات میں بہت ساری باتیں جو ہے ہمارے سامنے گزر رہی ہیں، اور ایک بات جو ہے پیچھے مجلسوں میں جو ہے گزر چکی ہے کہ غزوہ احد میں 2 جماعتیں تھیں. ایک پکے سچے مسلمانوں کی جماعت اور ایک منافقین کی جماعت. منافقین جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے 2 طریقے سے اپنے آپ کو روکتے تھے. ایک جو ہے خود جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار نہیں کرتے تھے، خود سے تیار نہیں ہوتے تھے. اگر خود سے تیار نہ ہوں تو کم سے کم جو ہے اپنا مال تو بھی آدمی جو ہے اللہ کے راستے میں لگائیں. شہیدوں کی جو لوگ جہاد کر رہے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، ان کے لیے سواری کا، ان کے لیے اور سہولتوں کا انتظام ہو جائے. اس کے لیے آدمی جو ہے مال خرچ کریں. تو یہ 2 محنتیں ہیں. ایک جو ہے خود سے شریک ہونا، دوسری محنت خود سے شریک نہ ہو سکے تو مالی اعتبار سے مدد کرنا. لیکن منافقین نہ تو خود سے شریک ہوتے تھے اور نہ ہی مالی اعتبار سے مدد کرتے تھے. ایک چیز کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہ لوگ خود سے تیار نہیں ہوتے تھے، خود سے جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تم جنگ کر رہے ہو، یہ پورا جنگ جو ہے پورا جو ہے غلط کر رہے ہو، اسی لیے ہم لوگ تمہارے ساتھ مل کر جنگ نہیں کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہتے تھے جو صحابہ شہید ہوتے تھے کہ بھئی اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تو ان کی جان نہیں جاتی، یہ لوگ نہیں مرتے بلکہ ہمارے ساتھ زندہ ہوتے اور خوشی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. اب یہاں جو ہے آج کی اس آیت میں
وہ دوسری چیز کا اللہ رب العزت تذکرہ کر رہے ہیں، مال خرچ نہ کرنے کے بارے میں۔ پہلے آیت کا ترجمہ سنتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں، یعنی کنجوسی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، کہ یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی، بل هو شر لکم، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنا دیے جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اخیر میں آسمان و زمین اللہ تعالیٰ ہی کا رہ جاوے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ تو یہ آیت پاک کا ترجمہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو لوگ غزوہ احد میں یا دوسرے غزوات میں خود سے شریک نہیں ہوئے اور اپنے مال سے ان لوگوں نے مسلمانوں کی مدد نہیں کی۔ یہاں جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز میں کنجوسی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی۔ یعنی کہ وہ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ بھئی جو بھی چیز ہمارے پاس ہے، جو بھی مال ہمارے پاس ہے، یہ اپنا ہے اور اس کو ہم جو ہے اس طرح خرچ نہیں کریں گے، اس طرح ضائع نہیں کریں گے، بیکار نہیں کریں گے۔ تو اس مال کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا بما آتاہم اللہ، یہ اللہ رب العزت نے فضل کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ اور اس ٹکڑے کے اوپر جو ہے بہت ساری باتیں تفسیروں میں ہمیں ملتی ہیں کہ کون سی چیز اللہ کے فضل میں داخل ہے۔ ایک تو یہاں جو ہے مال اللہ کا فضل بتایا گیا، جیسا کہ سورہ جمعہ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب جمعہ کی اذان کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اپنے کاروباروں کو کیا کرو، بند کر دو، اپنی دکانوں کو بند کر دو۔ اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر چیز ہے۔ جب نماز ہو جائے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تو اب تم کیا کرو، زمین پر پھیل جاؤ۔ کیوں پھیلو؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تاکہ تم کیا کرو، اللہ کا فضل زمین پر تلاش کرو، تلاش کرنے کے لیے اللہ کے فضل کو زمین پر پھیل جاؤ۔ تو وہاں بھی جو ہے یہی بات بتائی جاتی ہے کہ فضل کا مطلب اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی دی ہوئی روزی ہے۔ لیکن دوسرے آیتوں میں قرآن پاک کی، اس میں جو ہے اور بھی کچھ چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں اللہ کے فضل میں۔ یہاں تو جو ہے مال کو فضل بتایا گیا، دوسری آیتوں سے بات پتہ چلتی ہے کہ بھئی صرف مال ہی اللہ کا فضل نہیں ہے، مال کے ساتھ ساتھ علم بھی اللہ کا فضل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز جو ہے بہت ہی ضروری ہے، وہ جو ہے نتیجے کے اعتبار سے حضرات مفسرین جو ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ رب العزت نے فرائض پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کوئی فرض اس کا نہیں چھوڑتا، چاہے نماز ہو، فرض نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، روزہ ہو، اور کوئی فرائض ہیں، کوئی فرض اس کا نہیں چھوڑتا۔ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو کسی آدمی کو اللہ رب العزت فرائض کو پورا کرنے کی توفیق دیں، اس کے بعد حلال روزی تلاش کرنے کی توفیق دیں، تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ حلال روزی کی تلاش میں لگنا بہت بڑی عبادت ہے، حدیثوں میں اس کے اوپر بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اور دنیا کا جو نظام ہے، دو چیزیں ہیں، ایک بادشاہت اور حکومت، اور ایک سرمایہ داری یعنی کہ مالداری۔ یہ دو چیزیں انسان کو فتنے میں مبتلا کرتی ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان اللہ کے حقوق ضائع کرتا ہے اور بندوں کے بھی حقوق ضائع کرتا ہے۔
ہمارے جو ہے اکابرین میں بہت بڑے جو ہیں عالم دین، بہت بڑے جو ہے بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ محدث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہے ایسے محدث ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں اگر حدیث کا علم آیا ہے تو حضرت کے صدقے سے۔ حضرت جو ہے اپنے زمانے میں مکہ گئے، مدینہ گئے اور بڑے بڑے محدثین کے پاس بیٹھ کر حدیث کا علم سیکھا، سیکھ کر ہندوستان آئے، دوبارہ آ کر یہاں جو ہے حدیث کا علم پھیلایا۔ آج ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، ان ممالک میں کوئی بھی عالم بنتا ہے تو ہر عالم حضرت کا شاگرد بنتا ہے، اس لیے کہ عالم بننے کے لیے حدیث کی کتابیں پڑھنا بہت ہی ضروری ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں ایک پہلے نمبر پر بخاری شریف ہے، دوسرے نمبر پر مسلم شریف ہے، تیسرے نمبر پر ترمذی شریف، چوتھے نمبر پر ابو داؤد شریف، پانچویں نمبر پر نسائی شریف، چھٹے نمبر پر ابن ماجہ شریف، ساتویں نمبر پر طحاوی شریف، اور اس کے بعد آٹھویں نمبر پر موطا امام مالک، اور دسویں نمبر پر موطا امام محمد۔ تو یہ جو ہے 10 کتابیں حدیث کی بڑی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں کو ہر وہ مدرسہ جس میں مولوی کورس مکمل رہتا ہے تو آخری 1 سال میں یہ 10 کتابیں حدیث کی پڑھائی جاتی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ مشکات شریف بھی پڑھائی جاتی ہے، وہ بھی جو ہے بہت بڑی اور بہت ہی جو ہے ہمارے لیے فقہ حنفی کے لیے بہت ہی معتبر کتاب ہے مشکات شریف۔ تو یہ جو ہے حدیث کی کتابیں ہیں۔ تو کوئی بھی عالم حدیث کی کتابیں پڑھتا ہے تو وہ عالم حضرت کا شاگرد ہو کے ہی پڑھتا ہے، اس لیے کہ اگر سلسلہ دیکھا جائے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ جب ہماری مسجد میں بخاری شریف شروع ہوئی تھی تو میں نے اپنی سند آپ لوگوں کو دکھائی تھی، اپنی سرٹیفکیٹ عالم کورس کی، تو اس میں جو ہے لکھا ہوا تھا کہ میرا نام اس میں رہتا ہے، اور اس کے بعد سے میرے استاذ کون، ان کے استاذ کون، ان کے استاذ کون، ان کے استاذ کون، اور یہ سلسلہ جاتے جاتے حضرت ولی اللہ محدث رحمت اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جو ہے عالم دین، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ، اور ہمارے ان 3 ممالک کے جتنے بھی علماء ہیں ہر عالم کے استاذ، ہر عالم جو ہے ان کا شاگرد بنتا ہے۔ تو حضرت جو ہے 2 کتابیں جو ہے عربی میں لکھی ہیں، تو ان دونوں کتابوں میں حضرات خلفائے راشدین کا جو نظام تھا حکومت چلانے کا، ملک چلانے کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی بن المرتضی رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 4 جو ہے خلفاء ہیں، اور ان چاروں صحابہ کو خلفاء کہا جاتا ہے اور خلفاء کا زمانہ کہا جاتا ہے، خلفاء راشدین میں سے ان کا شمار ہے۔ اور ان چاروں کے بعد جس کی بھی حکومت ان چاروں صحابہ کی حکومت سے ملتی جلتی ہے تو اس کا زمانہ بھی خلفاء راشدین کے زمانے میں شمار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے جو ہیں بزرگوں میں صحابہ کے بعد بہت بڑے بزرگ، مسلمانوں کے امیر حضرت جو ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے۔ ان کا جو ہے کبھی کبھی بیانات میں اور تفسیروں میں، حدیث کے درس میں جو ہے تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ تو حضرت کی جو خلافت ہے وہ بھی جو ہے خلفائے راشدین کے طرز سے ملی ہوئی ہے۔ کیوں؟ ان کی پوری حکومت 4 صحابہ کے طرز پر چلی۔ تو جس کی بھی حکومت ان 4 صحابہ کے طرز پر رہتی ہے تو اس کو جو ہے خلفائے راشدین کی حکومت کہا جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حکومت اور نظام، اور ایک ہے سرمایہ داری یعنی کہ مالداری۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، ان 2 چیزوں کی وجہ سے لوگ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو جو ہے کسی ایریے کا بڑا بنا دیا جائے، بہت بڑی جو ہے
طاقت کی ضرورت نہیں، بہت بڑے عہدے کی ضرورت نہیں. کسی ایریے کا کونسلر بنا دیا جائے تو وہ آدمی اب یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اب مجھے روکنے والا کوئی نہیں، اب مجھے روکنے والا کوئی نہیں. کونسلر کی جو ہے حقیقت ہی کیا ہوتی ہے؟ کچھ نہیں. لیکن وہ آدمی سوچتا ہے کہ بھئی اب میں جو ہے اس پورے علاقے کا، اس پورے جو ہے محلے کا حاکم ہوں، میں بادشاہ ہوں. اب وہ آدمی جو ہے غریبوں پر ظلم کرتا ہے. اور تمام لوگ اس طرح نہیں ہیں، کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو آج معمولی ایک گلی کا کونسلر، ایک محلے کا جو ہے کونسلر بن جائے تو آدمی جو ہے پیر زمین پر اس کے ٹک نہیں سکتے. تو پھر جو ہے اگر بڑی حکومت اس کو دے دی جائے، بڑا عہدہ اس کو مل جائے تو وہ آدمی انصاف کے ساتھ کیسا جو ہے معاملہ کرے گا؟ تو یہ ہماری کمزوری ہے. غیروں کی بات کا کوئی جو ہے اعتبار نہیں، ان کے نام کا کوئی تذکرہ یہاں نہیں. یہاں تذکرہ جو ہو رہا ہے صرف اور صرف مسلمان کا. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ کسی جو ہے گلی کا کونسلر ہے، کوئی جو ہے کسی ایریا کا جو ہے بڑا ہے، یا کوئی جو ہے کسی علاقے کا ایم ایل اے ہے، کوئی ایم پی ہے. تو بڑے بڑے عہدوں میں آج مسلمان ہیں. لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں ان حکومتوں کے اوپر، ان عہدوں کے اوپر قائم رہتے ہوئے اپنے نیچے رہنے والوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی مسلمان کسی مسلمان کو ووٹ دے کر ایک حکومت یا ایک جو ہے پاور دیتی ہے قوم، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کس نیت سے قوم جو ہے اس کو بڑا بناتی ہے؟ اسی نیت سے بڑا بناتی ہے کہ بھئی یہ آدمی جو ہے ہمارا کچھ بھلا کرے گا، ہماری جو ہے کچھ خدمت کرے گا، یہ آدمی رہے گا تو ہمارے کام آسان سے ہو جائیں گے. لیکن وہی آدمی جب بڑا بنتا ہے، وہی آدمی پاور میں آتا ہے، اس آدمی کو جو ہے کوئی عہدہ ملتا ہے تو وہ آدمی جس قوم کی سپورٹ سے بڑا بنا ہوا ہے اور حکومت کے اوپر فائز ہو چکا ہے، لیڈر بنا ہوا ہے، وہ اسی قوم کو جو ہے بھلا دیتا ہے. یہ جو ہے بڑی مسلمانوں کے لیے بڑی افسوس کی بات ہے. تو جتنے بھی آج جو ہے مسلمان ہیں، چاہے وہ کسی گلی کا کونسلر ہو، کیا کسی ایریے کا بڑا لیڈر بنا ہوا ہو، کسی جو ہے علاقے کا ایم ایل اے ہو، کسی جو ہے ضلع کا، کسی جو ہے ایریے کا کوئی ایم پی ہو، تو مسلمانوں کو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی قوم نے ہمارے اوپر بھروسہ کر کے ہمیں جو ہے یہاں بٹھایا ہے. اگر ہم نے اس قوم کے بھروسے کو توڑ دیا، اس قوم کے ساتھ ناانصافی کی، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا ڈر مسلمان کو ہونا چاہیے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، حکومت بھی اور مالداری بھی. یہ دو چیزیں جب انسان کو ملتی ہیں تو ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے؟ دوسروں کے حقوق ضائع کرتا ہے، کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، اور مالداروں کے ساتھ مدد کا معاملہ کرتا ہے. اور وہ آدمی جو کسی ایریا کا بڑا ہو، اس کے ساتھ مل کر یہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ غریبوں پر ظلم کرتے ہیں. کتنے واقعات آج دیکھنے کو مل رہے ہیں، کتنے ایسے واقعات ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا کوئی چھوٹا گاؤں بھی آج اس چیز سے محفوظ نہیں ہے. اتنا جو ہے ظلم بڑھتا جا رہا ہے. لوگ جو ہے حکومت کے نشے میں اور پاور کے نشے میں اتنا جو ہے اندھے ہو چکے ہیں کہ قوم کا کچھ بھی لوگ سوچتے نہیں ہیں. اسی طریقے سے کسی آدمی کو اللہ رب العزت مال عطا کریں تو وہ آدمی بھی اللہ کے نہ ہی حقوق ادا کرتا ہے، نہ ہی بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے. تو یہ دو چیزیں، اس سے انسان جو ہے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ہر وقت یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے گھر والوں کی روزی ان کے کفایت، ان کی کفالت کے بقدر ہو، اس سے زیادہ ان کو جو ہے روزی نہ دی جائے. ایک نبی، اور وہ بھی کیسا نبی؟ سید الاولین والآخرین، سید المرسلین، تمام نبیوں کے سردار. وہ نبی اس طرح دعا کریں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بس اتنی روزی ان کو عطا کر جس سے ان کی زندگی گزر جائے.
اس سے زیادہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہمارے بچوں کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی وہ لوگ جن کے پاس لاکھوں کا مال ہے، کروڑوں کا مال ہے، کیا وہ لوگ اپنے ذاتی اعتبار سے اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ دوسرے شہروں کی بات چھوڑیں، اپنے شہر کی بات اگر میں کہوں تو اس میں کوئی جو ہے مبالغے کی بات نہیں ہے، کوئی جو ہے بڑا چڑھا کر میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ہمارے شہر کے مالدار اپنی مکمل زکوٰۃ ادا کر دے تو آج جو ہے ہمارے شہر میں 2 مدرسے چل رہے ہیں، ایسے 2 نہیں بلکہ 100 مدرسے بھی اگر ہو جائیں تو 100 مدرسے بھی آرام سے چل جائیں گے، اور ہمارے شہر میں کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا، کوئی مسلمان یتیم جو ہے محتاج نہیں رہے گا، کوئی بیوہ جو ہے بے سہارا نہیں رہے گی۔ لیکن اس کے اوپر لوگ فکر نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جب فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو نفلی صدقات کتنے دیتے ہوں گے، اس کو جو ہے ہم تصور میں لا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بھئی جو لوگ اللہ کا دیا ہوا فضل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کنجوسی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، اللہ فرما رہے ہیں بل ہوا شر لہم، ان کے لیے بہتر نہیں بلکہ وہ چیز ان کے لیے فتنہ ہے اور خراب چیز ہے ان کے لیے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں اب کنجوسی کیوں کرنا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور انسان کا بدن خود انسان کا نہیں، انسان کے بدن کی جان خود انسان کی نہیں، تو یہ مال انسان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آج کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی میں اپنی جو ہے محنت سے، اپنے ہنر سے، اپنے جو ہے عقل سے یہ کام میں کر کے جو ہے اتنا مال کما رہا ہوں، تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو بھی وہ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اپنی عقل سے، اپنی محنت سے جو بھی کام کر رہا ہے، اس کی توفیق اللہ نے دی ہے، اس کے ذہن کو اللہ نے ایسا تیز کر دیا ہے کہ وہ آدمی جو ہے بزنس پہ لگے اور بیپار میں لگ کر خوب کمائے۔ اگر اللہ رب العزت وہ صلاحیت نہ دیتے تو آدمی کیسے کما سکتا تھا؟ کتنے لوگ آج جو ہے صبح سے شام تک دھوپ میں جلتے رہتے ہیں اور حمالی کا کام کرتے رہتے ہیں، موٹے ڈھوتے رہتے ہیں، ان سے زیادہ کوئی جو ہے محنت کرنے والا آج ہے؟ ان سے زیادہ کوئی محنت نہیں کرتا۔ لیکن ان لوگوں کی زندگی کیسی ہے؟ ایک دن اگر کام پر نہ جائیں تو دوسرے دن پورا گھر جو ہے بھوکا رہنا پڑے گا۔ ایک دن میں صبح سے شام تک موٹے اٹھا کر حمالی کا کام کر کے کتنا کماتے ہیں وہ لوگ؟ 200-300، زیادہ سے زیادہ کوئی اگر کما لیا تو 500، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا۔ اتنی محنت اگر آدمی کر رہا ہے، اگر یہی تھا کہ بھئی آدمی کو اللہ رب العزت محنت کے بقدر روزی دیتے تو آج اے سی میں بیٹھ کر آدمی جو کما رہا ہے اس کو ایک لقمہ بھی نہیں ملنا چاہیے۔ کیوں؟ کتنی محنت آدمی کرتا ہے، آرام کے ساتھ بیٹھ کر اے سی میں، کوئی جو ہے اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، بس اپنا ذہن جو ہے دوڑا رہا ہے، اپنے عقل سے کام کر رہا ہے، اور کتنے لوگ باہر جو ہے دھوپ میں چل رہے ہیں۔ تو یہ جو بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اس کو جو ہے اپنی ہوشیاری، اپنی عقل مندی کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور میں ہر وقت یہ کہتا رہتا ہوں کہ اللہ کے پاس وہ طاقت ہے کہ اللہ دینا بھی جانتے ہیں، اللہ لینا بھی جانتے ہیں۔ دینے پر آتے ہیں تو چھپر پھاڑ کر اللہ دیں گے، بیزار ہو جائے گا انسان، لیکن جب لینے پر آتے ہیں تو انسان کو اللہ اتنا کنگال کر دیں گے، اتنا محتاج کر دیں گے کہ وہ آدمی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کئی لوگ آج بڑے بڑے شہروں میں ایسے ملیں گے ہم کو، بڑے شہروں کی بات چھوڑیں، ہمارے شہر میں بھی اگر آپ میرے ساتھ آئیں تو کم سے کم میں 10 سے 25 واقعات ایسے آپ کو بتاؤں گا کہ جس میں بڑے بڑے مالدار غریبی کی زندگی آج گزار رہے ہیں، محتاجی کی زندگی آج گزار رہے ہیں، ان کے اوپر قرضے کا بوجھ زیادہ ہو چکا اور قرضہ پھیڑنے کی ان کے اندر جو ہے طاقت نہیں، قرضہ ادا کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں۔ لیکن ایک زمانے میں ایسے لوگ کہ پیر پر پیر ڈال کر
زندگی گزارنے والے اور کسی آدمی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے. ایسے ہی ایک آدمی میرے پاس آئے, تقریباً جو ہے آج سے 4 سال پہلے کا واقعہ ہے. ایک زمانے میں ایسے بڑے مالدار تھے, اللہ نے ایسا نوازا تھا کہ اس کی کوئی حد نہیں. اپنی بچیوں کی شادیوں میں انہوں نے اتنا پیسہ اڑایا, ایک بچی کی شادی میں کم سے کم اس زمانے میں 50 سے 60-70 لاکھ روپے تک انہوں نے خرچ کیا ایک بچی کی شادی میں. لیکن آج اتنے مجبور ہیں کہ ان کا بیٹا کما کر لائے تو ان کا گھر چل رہا ہے. اگر ان کا بیٹا نوکری چھوڑ دے, اور ان کی بیٹے کی نوکری جو ہے چل رہی ہے 25-30 ہزار کی, ان کا کچھ کام نہیں. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ دوسروں سے کام مانگ رہے ہیں. یہ اندازے سے نہیں بتا رہا ہوں, بالکل میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات بتا رہا ہوں. اتنے مجبور ہو کر میرے پاس آئے. تو اللہ رب العزت جب کسی کو کنگال کرنا چاہیں, کسی کو محتاج بنانا چاہیں, یہ تو بہت کم ہے, لیکن اس سے بھی اللہ محتاج کر دیں گے, اس سے بھی اللہ گرا دیں گے. کچھ انسان کر نہیں سکتا. انسان اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو اس لیے مال بھی اللہ کا فضل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ علم بھی اللہ کا فضل ہے. مال کے ساتھ علم کو بھی اللہ کا فضل بتایا گیا ہے. تو علم کے بارے میں بات آتی ہے کہ کوئی آدمی کتمان علم کرتا ہے, یعنی علم کو چھپاتا ہے, تو علم کا چھپانا حرام. شریعت میں بتا دیا گیا کہ بھائی اگر کسی کے پاس دین کا کوئی علم ہے, وہ آدمی امت کو نہیں بتاتا, تو وہ لوگ جو ہے حرام کام کر رہے ہیں. اللہ نے انہیں علم کیوں عطا فرمایا؟ اپنے سینے میں محفوظ رکھ کے کسی دوسروں کو بتانے کے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ بھئی اس کے اوپر خود عمل نہ کرو, دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب نہ دو, اس لیے اللہ نے علم نہیں عطا فرمایا. علم عطا کیا ہے والذین اوتوا العلم درجات. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جن کو ہم علم عطا کرتے ہیں ان کے درجے بلند کرتے ہیں. ان کے درجے بلند کرنے کے لیے, ان کا مقام اونچا کرنے کے لیے ہم ان لوگوں کو علم عطا کرتے ہیں. تو یہ علم کا چھپانا بھی حرام ہے. اگر کوئی آدمی علم ہونے کے باوجود علم کو چھپاتا ہے تو بہت بڑا گناہ کر رہا ہے. لیکن آج جو ہے ان باتوں کے اوپر ایک بات, کڑوی بات آپ کو بری لگے گی, لیکن آپ لوگوں کو سننا پڑے گا کہ آج معاملہ ایسا نہیں ہے. اس کا میں انکار نہیں کر سکتا کہ بھئی پورے لوگ جو ہے علم کو جو ہے پھیلا رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں علم کو پھیلانے سے قاصر ہیں. اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی. ان کے پاس علم ہے لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی. علم کی خدمت ان سے نہیں ہو رہی ہے. لیکن کچھ علماء ایسے ہیں جو علم کی خدمت کے لیے اپنی زندگی لگا رہے ہیں اور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس آؤ, علم سیکھو. لیکن آج ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم کسی عالم کے پاس نہیں جاتے, کسی مفتی کے پاس بیٹھ کر زندگی کا ضروری علم حاصل نہیں کرتے. تو اس وقت جو علماء علم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ علماء گنہگار نہیں. گنہگار کون ہوں گے؟ آپ لوگ گنہگار ہوں گے, اس لیے کہ وہ لوگ تو کر رہے ہیں کام. لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ علماء کے پاس آئیں اور ضروری علم سیکھیں. کتنی مرتبہ میں نے جو ہے بیانات میں کہا, کتنی مرتبہ تفسیر کی مجلس میں, حدیث کی مجلس میں میں نے کہا کہ ضروری علم سیکھو. عالم بننا کوئی ضروری نہیں ہے, مفتی بننا کوئی ضروری نہیں, حافظ قرآن بننا ضروری نہیں, لیکن فرض اتنا ضرور ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری حلال حرام کی تمیز میں گزر جائے. ہماری عبادتیں 24 گھنٹے کی مکمل ہو, ہمارے معاملات صحیح ہوں, ہماری معاشرتی زندگی صحیح ہو, ہمارے اخلاق اچھے ہوں, ہماری گھر کے اندر کی زندگی اچھی ہو. اتنا تو کم سے کم ہم کو علم حاصل کرنا ہے. علم حاصل نہیں کریں گے, اس سے پہلے بھی بات آئی تھی حدیث کی مجلس میں, علم اگر ہم نے حاصل نہیں کیا, نہ ہی ہماری نماز قبول, نہ ہی ہمارا روزہ قبول, نہ ہی ہماری زکوٰۃ قبول, نہ ہی ہمارا حج قبول, نہ ہی ہماری گھر کے اندر کی زندگی سدھر سکتی ہے, نہ ہی گھر کے باہر کی زندگی سدھر سکتی ہے, نہ ہی ہمارے بیوپار, ہمارے بزنس اور ہمارے کاروبار اسلامی ہو سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے.
لیکن آج امت کا حال کیا ہے کہ امت آج علم سے کون سو دور ہو چکی ہے. پوری دنیا کو چھوڑیں، صرف اپنے ملک کا حساب لگائیں تو اپنے ملک میں تقریباً آج جو ہے 35 سے 40 کروڑ مسلمان رہتے ہیں. 35 سے 40 کروڑ مسلمان تقریباً رہتے ہیں. کچھ جو ہے اونچ نیچ ہو سکتی ہے، میرا یہ حساب جو ہے اٹل حساب نہیں ہے، اندازے سے میں بتا رہا ہوں کہ 30/5 سے لے کر 40 کروڑ لوگ مسلمان ہمارے ملک میں رہتے ہیں. لیکن اتنے کروڑ لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو خود عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، یا اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنا رہے ہیں؟ اگر اس کا حساب نکالا جائے تو 1% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں، 1% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں. تو اس لیے ضروری علم کم سے کم حاصل کرنے کی کوشش کریں. ضروری علم ہم نے نہیں سیکھا تو پھر جو ہے اس بات کو اپنے دل پر محفوظ کر لیں، دل کی تختی پر لکھ لیں کہ ہماری زندگی کی کوئی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. کیوں قبول نہیں ہوتی؟ علم نہیں ہے اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی یہ مطلب نہیں، بلکہ اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ نماز پڑھتے ہوئے بہت ساری غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں. وہ غلطی کیا ہے، کون سی غلطی ہم سے ہو رہی ہے، کس غلطی سے ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، اس کا علم ہمارے پاس نہیں رہتا. اس کی وجہ سے ہم نمازیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن کوئی نماز ہماری قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا مسئلہ کہ اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے اگر کوئی تصویر لگی ہوئی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. فوٹو اگر کوئی لگا ہوا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اب ہمارے گھروں کا جائزہ لیں کہ کتنے گھر ہمارے ایسے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ہم خود جو ہے فوٹو نہیں لگاتے تو کم سے کم کوئی پیپر، کوئی جو ہے نیوز پیپر ایسا پڑا رہے گا جس میں کئی فوٹوز ہم کو ملیں گی. اور موبائل تو آج کا بہت ہی فیشن ہوتا جا رہا ہے کہ موبائل دیکھ رہے ہیں اور وہیں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں. مسئلہ یہ بھی ہے کہ موبائل اگر کوئی آدمی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہاں اگر کوئی آدمی نماز پڑھے اور موبائل دیکھنے والا نمازی کے سامنے ہے، نمازی کے دائیں طرف یا بائیں طرف، سیدھے طرف یا ڈامے طرف بیٹھا ہوا ہے تو اس حالت میں بھی اس کی نماز نہیں ہوتی. ہاں اگر پیچھے ہے تو حضرات فقہاء یہاں جو ہے گنجائش دے رہے ہیں کہ بھئی پیچھے آدمی بیٹھا ہوا ہے، پیچھے تصویر لگی ہوئی ہے تو اس وقت جو ہے نماز ہو سکتی ہے. اب ہم جو ہے اندازہ لگائیں کہ بھئی کتنے سالوں سے ہماری جو ہے نمازیں چل رہی ہیں اور کتنے لوگ جو ہے ان لوگوں کو جو ہے اس کا جو ہے علم نہیں ہے، مسئلہ معلوم نہیں. کئی بار مسجدوں میں بھی تصویریں آ جاتی ہیں. کوئی جو ہے سودا لے لیے، رات میں جاتے ہوئے سودا لے لیتے ہیں، لے کر جاتے جاتے نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھنے آ کر سامنے صفوں میں رکھ دیتے ہیں، اس کے اوپر تصویر لگی ہوئی رہتی ہے. اب جو ہے نمازیں لوگ پڑھ رہے ہیں، نماز قبول نہیں ہوتی. تو ایسے جو ہے تمام مسائل ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو ضروری علم 24 گھنٹے کے لیے ضروری ہے اتنا علم کم سے کم سیکھنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ ہماری کوئی نماز قبول نہیں ہو سکتی، کوئی روزہ ہمارا قبول نہیں ہو سکتا، کوئی حج، کوئی عبادت ہماری اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. زکوٰۃ کو اگر لے لیا جائے تو بلا مبالغہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قرآن شریف میرے سامنے ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ 1% سے بھی کم لوگ جو ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ بھی اندازے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور زکوٰۃ ادا کرنے میں انگریزی مہینوں کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ بھی مسئلہ ہے. انگریزی مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو کچھ سالوں میں تقریباً جو ہے 15-16 سال میں ایک سال کی زکوٰۃ بچ جائے گی. یہ مسائل میں نے تمام مسائل پیچھے جو ہے عرض کر دیا ہے. تو اتنا سارا جو ہے ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے علم جس سے ہم جو ہے محتاج ہیں، قاصر ہیں. اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. اتنا علم ہمیں ضرور آ جائے. اگر کوئی مسئلہ ذہن میں آئے تو فوراً کسی عالم سے رابطہ کریں، اس کے پاس نہ جائیں لیکن کم سے کم فون کر کے آخری درجہ کہ مولانا میرا یہ مسئلہ ہے، اس کا حل کیا ہے. کم سے کم اتنا تو کم سے کم کریں. اس سے بھی انشاءاللہ آپ کی جو ہے عبادتیں کچھ حد تک صحیح ہو جائیں گی، قبول ہو جائیں گی.
اگر یہ سوچتے رہ گئے کہ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم جو ہیں کسی عالم کے پاس کیوں جائیں گے. آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں یہ غلط خیال میں رہتے ہیں. اپنے شہر کے بچے اگر عالم بن گئے تو بڑے لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. قدر اس لیے نہیں کرتے کہ یہ بچہ جو ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے یہ بچہ پیدا ہوا اور ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ بڑا ہوا ہے، یہ کیا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہمارے پاس. اس کی عمر کا آپ لحاظ نہ کریں، لیکن اس کے دل میں قرآن حدیث کا علم ہے، اس کا لحاظ کریں. اگر کوئی آپ کے شہر کے بچوں میں کوئی اچھا ڈاکٹر بن جائے، کیا آپ اس کے پاس علاج کے لیے نہیں جائیں گے؟ کوئی وکیل بن جائے، یعنی کہ کوئی جو ہے ایڈوکیٹ بن جائے اور کوئی مسئلہ آپ کا ہو جائے تو آپ کس کو ڈھونڈیں گے؟ اپنا آدمی پہلے جو ہے تلاش کریں گے کہ بھئی اپنے آدمیوں میں کون جو ہے ایڈوکیٹ ہے، کون جو ہے لائر ایسا ہے جو ہمارا کیس لڑ سکے. پولیس ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی آدمی ہمارا ہو تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی کبھی کام آ جائے گا. لیکن صرف اور صرف مسجد کے حد تک، مسجد کے اندر جب آتے ہیں تو اب یہاں جو ہے تعصب آ جاتا ہے کہ بھئی یہ بچہ ہمارے سامنے پیدا ہوا، ہمارے سامنے بڑا ہوا، آج یہ بچہ ہم کو سکھا رہا ہے. یہی بات اس بچے کے سامنے بھی کہیں کہ جو ڈاکٹر بن کے آیا ہوا ہے. یہی بات اس بچے کے سامنے کہیں کہ جو ایڈوکیٹ بن کے، لائر بن کے آیا ہوا ہے. یہی بات اس بچے کے سامنے کریں جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے. تو وہاں تو ہم لوگ یہ نہیں کہتے. صرف اور صرف ہم جو ہے دین کے معاملے میں اپنی عقل دوڑائیں گے، اس وجہ سے کہ دین کی ہمارے پاس کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. تو اتنا جو ہے ہم بے شعوری میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ چیز ہمارے لیے بڑی خطرے کی چیز ہے. یہ حالات جو بن رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے علماء کا رابطہ کٹ کر دیا. علماء سے ہم کچھ بھی تعلق نہیں ہمارا. تو اس لیے ضروری ہے، میں اس لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میرے سے آپ رابطہ کریں، مجھے چھوڑیں، میرا کوئی اعتبار آپ نہیں کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کم سے کم کسی دوسرے علماء سے، بڑے علماء سے ہی صحیح، آپ جو ہے رابطہ رکھیں، ان سے تعلق مضبوط رکھیں اور اپنا ہر مسئلہ ان سے حل کرانے کی کوشش کریں. تب انشاءاللہ آپ کی عبادتیں قبول، آپ کا ہر معاملہ صحیح ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے. اللہ آگے فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں کے وارث کون؟ صرف اور صرف اللہ ہیں. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں، مال، جائیداد، جتنی بھی تمام کی تمام چیزیں اللہ کی ہیں. اللہ ہی انسانوں کو دیتے ہیں. بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ حشر کے میدان میں وہ انسان، وہ مسلمان جو دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اس مال کو اللہ رب العزت بہت بڑا اژدہا بنائیں گے، بہت بڑا سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈالیں گے اور وہ کہے گا انا کنزو کا، انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. اس طرح کہتا رہے گا اور ڈنگ مارتا رہے گا، اس کو کاٹتا رہے گا اور یہ بہت جو ہے ذلیل ہوتا رہے گا آدمی. تو ایسے جو ہے خطرناک عذابات ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی فرائض ہمارے اوپر ہیں ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں اور خصوصاً مالی اعتبار سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں. جہاں کہیں کوئی تقاضا ہو جائے دین کا، دین کے پھیلنے کا، علم اور علم کے پھیلنے کا، تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور دین اور علم کے پھیلنے میں آپ مددگار بنیں. تو انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں اللہ علماء پیدا کریں گے، دیندار پیدا کریں گے، صلحاء پیدا کریں گے، متقی پیدا کریں گے. اگر آج آپ نے اس کے معاملے میں کنجوسی کی تو پھر اللہ رب العزت جو ہے اس نعمت سے آپ کے اور آپ کی نسلوں کو محروم کر دیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر کچھ فکر کریں. آگے اللہ فرما رہے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، اللہ رب العزت تمہارے ہر کام کو جانتے ہیں. اللہ تو عالم الغیب ہیں. اللہ سے، اللہ کی نگاہ سے، اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں ہے. ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. ہر دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہر چیز، ہر کام اللہ جانتے ہیں. یہاں تک جانتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں اس وقت کیا سوچ رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں. حدیث پاک میں بات آتی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری مخلوق کو
اس میں انسان بھی، جنات بھی، جانور بھی، درندے، پرندے، چرندے، سب پوری مخلوق کو ایک میدان میں جمع کرا دوں اور پوری مخلوق سے کہوں کہ بھئی پوری مخلوق ایک ہی مرتبہ سب مل کر مجھ سے دعا کرو، تو اس وقت اس ایک لمحے میں پوری مخلوق جو دعا کرے گی، ہر مخلوق کی دعا سنوں گا اور اس کی دعا قبول کروں گا۔ اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قدرت اللہ کی ہے۔ تو پھر جو ہے اتنے بڑے طاقت والے ہیں، تو پھر اللہ سے بچ کر انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں، چاہے وہ دلوں کے اندر پیدا ہونے والی بات ہو، تصور میں آنے والی بات ہو، اس کو بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ تو اس لیے آج جتنی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس کا خلاصہ مفہوم یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ہرگز جو ہے کنجوسی نہ کریں۔ مال آج ہے، کل جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا، لیکن اگر آج ہم نے خرچ کر لیا، یہ ثواب ہمیشہ کے لیے ہمارا، مال ہمیشہ کے لیے ہمارا نہیں ہو سکتا۔ یا تو مال ختم ہو گیا، ہم محتاج، ہم جو ہے دنیا سے چلے گئے، مال کسی اور کا۔ کتنی محنت سے ہم جو ہے کماتے ہیں، آج کتنے بچے ایسے ہیں کہ ماں باپ کی محنت کی کمائی ناجائز طریقے سے اڑا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اس کی قدر نہیں۔ ماں باپ محنت کر کے کچھ کھائے بغیر، کچھ پیے بغیر، اپنے خواہشات کو مار کر، دفن کر کے اپنے خواہشات کو پیسہ جمع کرتے ہیں بچوں کے لیے، لیکن یہی بچے جب مال ان کو ملتا ہے تو وہی بچے ماں باپ کو گھر سے نکال کر ماں باپ کی حلال کمائی حرام طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ حالت اس آدمی کے اوپر آتی ہے جو آدمی مال سے بہت زیادہ دلی تعلق پیدا کرتا ہے اور کنجوسی کرتا ہے۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی کوشش کریں، اور خصوصاً علم اور علم پھیلنے کا جو ذریعہ ہے اس میں اگر آپ کا مال لگ گیا تو آپ سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب پورے زمین میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ علم کے پھیلنے میں مثال کے اعتبار سے آپ کے پیسوں سے کوئی بچہ حافظ بن گیا، کوئی بچہ عالم دین بن گیا، تو جب تک وہ بچہ خدمت کرتا رہے گا، جتنے بچوں کو حافظ بنائے گا، جتنے بچوں کو عالم بنائے گا، تمام بچوں کے علم میں، تمام بچوں کے عمل میں قیامت تک تمہارا ثواب جاری رہے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں میں اپنا مال لگانے میں پیچھے نہ ہٹیں، اس سے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت بھی رہے گی اور آپ کی نسلوں میں اللہ رب العزت علماء، صلحاء، متقی پیدا کریں گے۔ تو یہ جو ہے ضروری ہے کہ مال جو ہے اللہ نے دیا ہے تو اس کو جو ہے خوب اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو اس سے جو ہے اللہ بھی خوش ہوں گے اور اللہ رب العزت برکت بھی دیں گے، آخرت کا ذریعہ بھی بن جائے گا، اور اللہ رب العزت ہماری نسلوں میں ہمارے بچوں کو نیک بنائیں گے اور صالح بنائیں گے، عالم بنائیں گے، اللہ رب العزت متقی بنائیں گے۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ سوچیں کہ بھئی 60 سال مثال کے اعتبار سے کسی انسان کی زندگی 60 سال اس کی گزر گئی، اور اس کے بچے اس کے مرنے کے بعد نہ ہی نماز پڑھتے ہیں، نہ ہی اپنے باپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، تو پھر جو ہے باپ کی پوری محنت کا فائدہ کیا ملا؟ بچے کم سے کم نماز پڑھ کر ہمارے حق میں دعا کریں، اتنا تو ہم کو کرنا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ مال کے نشے میں اپنے آپ کو نہ کھونے دیں، بلکہ اللہ کے احکام پورے کریں، اللہ کے حقوق پورا کریں، اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی حقوق پورا کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے اس کا ذریعہ ہمیں آخرت میں دیں گے، اس کا ذخیرہ ہمیں جو ہے آخرت میں ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اللہ نے جو مال ہمیں دیا ہے اس مال کے ذریعے سے اللہ کے حقوق ادا کرنے کی، بندوں کے حقوق ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔